الرافعہ، وہ کئیوں کو پست کرنے والی اور کئیوں کو بلند کرنے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، اور جب زمین میں بونچال سخت زلزلہ آئے گا۔ وست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ فکانت هباء منبثا، تو وہ پہاڑ دھول کی طرح دھول بن کر اڑ جائیں گے۔ ان آیات مبارکہ سے 27ویں سپارے کی سورہ الواقعہ شروع ہوئی۔ اس سے قبل سورہ الرحمن کی تکمیل ہو چکی ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ کریم رحمان و رحیم نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور آخر میں جنت کی بے بہا نعمتوں اور جنت والوں کی خوشحالی کے ذکر پر سورہ الرحمن اختتام پذیر ہوئی۔ اور اس سورت کی ابتدا ہی سے قیامت کا تذکرہ ہے، کیونکہ پچھلی سورت میں جہنمیوں کے اعمال اور اہل جہنم کے ساتھ ہونے والے سلوک کا بھی تذکرہ ہے، اور آخر میں جنتیوں کے نیک اعمال کی بنا پر اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کا بھی تذکرہ گزر چکا ہے۔ تو لہٰذا مناسب تھا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے تذکرے کے ساتھ قیامت کے قائم ہونے کا تفصیلی تذکرہ ہو کہ قیامت کی حالت اور کیفیت کیسی ہوگی۔ تو اس صورت کی ابتدا ہی سے اللہ کریم نے قیامت کے قائم ہونے کے احوال بیان فرمائے۔ قیامت کے جہاں اور بہت سارے نام ہیں، ایک نام اس کا واقعہ بھی ہے۔ یہ واقعہ کا لفظ ہماری اپنی زبان میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی بات جو پیش آ چکی ہوگی اس کا ذکر کرنا ہو تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ایک واقعہ ہے، ایک بڑا عجیب واقعہ میں نے دیکھا اور سنا۔ تو جیسے آپ جو پیش آ چکے ہیں ان واقعات کو واقعہ کے اگر سناتے ہیں تو قیامت کے بارے میں بھی اللہ کریم نے اس کا واقعہ نام رکھا کہ یہ ایسے ہی یقینی اور حتمی ہے جیسے تمہارے مد نظر پیش آئے ہوئے واقعات ہیں۔ تو یہ پیش آنے والا واقعہ کائنات کا، دنیا کا سب سے مشکل ترین اور خطرناک ترین واقعہ ہے۔ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، یہ ایسا سچا واقعہ ہے کہ اس کے وقوع پذیر ہونے میں، اس کے واقعہ ہونے میں بالکل جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بالکل یقینی اور حتمی ہے، یہ واقعہ ہر حال میں پیش آ کر رہے گا۔ اب یہ تو حتمی اور یقینی خبر دے دی گئی کہ قیامت کا واقعہ ہر حال میں پیش آ کر رہے گا، اور قیامت کے قیام کے حالات اور کیفیات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں، مختلف سخت ترین الفاظ میں اللہ کریم نے پیش فرمایا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، یہ بھی قیامت کی اطلاع ہے۔ القارعۃ ما القارعہ، یہ بھی قیامت کی اطلاع ہے۔ اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، جیسے یہاں اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں بونچال آئے گا، زلزلہ شدید آئے گا، اسی کو اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو اچھی طرح ہلایا جائے گا
کیسے ہلایا جائے گا؟ ہاں، اذا رجت الارض رجا، کیسے زمین ہلائی جائے گی؟ آپ اس کے لیے اپنے الفاظ میں سمجھنے کے لیے یہ جو آٹا اور چینوں کی چھاننی ہوتی، چیزوں کی چھاننی ہوتی ہے، اس میں آپ چیزیں ڈال کے کیسے ہلاتے ہیں، کیسے چھانتے ہیں؟ ایسے جیسے آپ اس کو ہلاتے ہیں چھاننی کو، ایسے یہ ساری زمین ہلائی جائے گی۔ اتنا شدید زلزلہ آئے گا کہ اللہ کی پناہ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز، تمہارے وہم و گمان اور تصور سے بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے۔ ایسا شدید زلزلہ آئے گا۔ اب آگے اس زلزلے کی شدت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اذا رجت الارض رجا، جب وہ شدید زلزلہ آئے گا، وبست الجبال بسا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، جیسے پانی چلتا ہے، جیسے دیگر چیزیں روڈ پر گاڑیاں اور ٹریفک چلتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں، ایسے پہاڑ چلیں گے، اور چلیں گے بھی کیسے؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ پہاڑ دھول بن کر اڑ جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کے رنگین ذرات کی طرح یہ پہاڑ اڑتے پھرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ وہ تو روئی کے ذرات سے اللہ نے تشبیہ دی وہاں، اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ہباءً منبثا، دھول کی طرح اڑ جائیں گے۔ اس کی تشریح میں مفسرین کرام نے فرمایا ہے ہباءً، عربی میں ہباءً ان ذرات اور اس دھول کو کہا جاتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتے۔ کھڑکی سے سورج کی کرن اندر آتی ہے کمرے کے اندر، تو آپ غور کریں کہ اس کرن کی روشنی میں آپ کو دھول اور ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، چشمہ لگا کر آپ دیکھتے ہیں تو تب بھی کچھ نظر نہیں آتا، مگر اس روشنی کی کرن جو کھڑکی کے ذریعے سے اندر آتی ہے، اس میں جو ذرات اور دھول اڑتی ہے اس کو کہتے ہیں ہباءً۔ تو یہ پہاڑ اتنے بھاری پہاڑ جو کروڑوں اور کھربوں ٹنوں کے حساب سے بھی زیادہ ہیں، اور پوری زمین کو انہوں نے ٹیکا ہوا ہے، سہارا دیا ہوا ہے۔ پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے میخ کہا۔ جب زمین اللہ نے بچھائی، پانی کے اوپر یہ ڈولنے لگی، ہلنے لگی، تو اللہ نے پہاڑ کیل کے مانند اس پر گاڑ دیے، جس کی بنا پر زمین کو اللہ نے قرار دیا، تو وہ ذرات کی طرح وہ پہاڑ اڑ جائیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ، بتاؤ اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ شدید احوال کی کوئی ترتیب کوئی بیان ہو سکتا ہے؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، وہ پہاڑ جو چلا دیے جائیں گے وہ روئی کے گالوں کی طرح، اس سے بھی زیادہ باریک نظر نہ آنے والے ذرات کی طرح، سورج کی کرن میں نظر آنے والے ان ذرات کی طرح یہ پہاڑ اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اذا وقعت الواقعہ، وہ واقع ہونے والی قیامت، وہ واقع ہو کے رہے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں، بالکل حقیقت اور سچ اور لازم ہے۔ پھر جب وہ ایسی خطرناک قیامت قائم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ خافضۃ رافعہ، کئیوں کو پست کر دیا جائے گا۔ یہاں قیامت کی طرف، یہ اس کا ضمیر قیامت کی طرف ہے کہ قیامت کرے گی۔ خافضۃ اس کا ایک نام ہے پست کر دینے والی، مٹا دینے والی، ذلیل و رسوا کر دینے والی۔ رافعہ بلند کرنے والی، عزت مند کرنے والی، صاحب اکرام، مکرم بنانے والی، یہ بھی قیامت کے اللہ نے نام رکھے ہیں۔ حقیقت میں وہ قیامت جو واقع ہوگی وہ تو کچھ نہیں کرے گی، یہ اصل میں تیرا رب کرے گا۔ اور خافضۃ الرافعہ،
پست اور بلند تیرے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے کرے گا، اللہ کرے گا۔ خافضۃ، کفار کو، بدکاروں کو، متکبرین کو پست و ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا این المتکبرون، کہاں ہیں وہ بدماش، بدماشی کرنے والے، اور ان کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور ان کو چیونٹیوں کے جیسے جسم عطا کیے جائیں گے، اور وہ زمین پر اپنے پورے جسم کے بل رینگتے پھریں گے، اور ہر آنے والی مخلوق ان کو اپنے قدموں تلے کچل دے گی۔ تکبر کرنے والوں کو اللہ ایسا ذلیل و رسوا اور ایسا پست کر دیں گے۔ تو یہ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی تو خافضۃ، مشرکین کو، متکبرین کو، کفار کو، ظالموں کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، اور رافعہ، رفعت بخشی جائے گی، بلند کیا جائے گا، قیامت کو بلند کرنے والی، رفعت بخشنے والی۔ اللہ نے کہا کس کو اللہ بلند کریں گے؟ جو عاجزی اختیار کرتے تھے، جو اللہ کے دربار میں پیش ہونے سے ڈرتے تھے، اللہ کے احکام بجا لاتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، ان لوگوں کو اللہ اس دن بلند کر دیں گے، ان کو عزت مند کر دیں گے۔ لوگ جن کو نعوذ باللہ دنیا میں ذلیل سمجھتے تھے، چھوٹے لوگ سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، قیامت کے دن اللہ ان کو بلند کر دے گا، اور ان کو کمزور سمجھنے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا، ان کو لوگوں کے اور مخلوقات کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ کچل دے گا، اور ان کو، ان کمزوروں کو، ضعیفوں کو، ناتوانوں کو، جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کی خاطر دنیا میں تکلیف اور ذلت اور مشقت برداشت کی، اللہ ان کو رافعہ، ان کو سر بلند کر دے گا، اور پھر ان کو اللہ کریم عزت کے ساتھ محشر کے میدان میں عزت مند کر دے گا۔ وہ اس گھبراہٹ اور پریشانی کے دن میں وہ امن میں ہوں گے، وہ اس سورج سوا نیزے پر سر کے اوپر سورج آگ برسا رہا ہوگا، اس عالم میں وہ اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے عیاشی کا وقت گزار رہے ہوں گے، اور وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن ان کے لیے تفریح کا دن ہوگا۔ اللہ کے عرش کے نیچے وہ محلات میں بیٹھے، وہاں پر بھی سکھ چین و عشرت اور آرام کی زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ وہاں پہ گویا کہ آپ تفریح طبع کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے کہیں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ کھانے پینے کی مختلف چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ لوگ ایسے لطف اندوز ہوں گے، اور ان کے لیے یہ وقت ایسا ہوگا جیسے صبح اٹھ کے آپ چہل قدمی کے لیے گئے، دوپہر کے وقت تک آپ دیکھیں گے کہ بھئی فیصلہ ہو گیا، جنت والے جنت چلے جاؤ، جہنم والے جہنم چلے جائیں گے، تو وہ کہیں گے ہاں وہ 50,000 سال کا دن ختم ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ دن ہی ختم ہو جائے گا، اور ان کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیکھ کر جنت کی طرف رواں دواں کر دیا جائے گا۔ اس لیے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، اس دنیا کی زندگی کو کچھ نہ سمجھو، اصل چیز آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے بقیہ ماندہ ایام کو زندگی کے اور رمضان کے اسی کے حصول کے لیے وقف کر دو، اس دن کی ذلت سے بچنے کی کوشش کرو، اور اس دن عزت مند ہو کر جنت کے مالک بننے کے لیے اپنی سعی اور محنت کو بروکار لاؤ۔ اللہ کریم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔